مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، معزز اراکین مجلس شورا پاکستان، پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ہم باہمی بیٹھ کر کچھ معاملات مشاورت کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے، وحی مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. اس کے بعد ایک ہی چیز قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور وہ ہے شورا. کہ اگر کوئی ایسی نئی چیز آئے، نیا مسئلہ سامنے آئے، تو اس پر قیامت تک مشورے کا راستہ کھلا رہے گا. اور جب مشورے کا تصور آتا ہے تو پھر وہاں ظاہر ہے کہ اس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے، رائے بھی بنائی جاتی ہے. اور جب ہمارا ملک مشترک ہے، ہمارے ملک کا آئین ہمارا مشترک ہے، قانون ہمارا مشترک ہے، اور آئین و قانون کا احترام ہم سب کے اوپر برابر کا، یعنی ایک اس کا احترام واجب ہے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو، کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو، سب کو آن بورڈ لیا جائے، سب سے بات چیت کی جائے، ان کا اوپینین لیا جائے. پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرے یا 2/3 اکثریت جو فیصلہ کرے اس کا سب احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں، اور آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک خراش تصور کیا جائے گا کہ یک طرفہ طور پر ایسا کیوں کیا گیا. دیکھیے، سن 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت میں تھی، اور 2/3 اکثریت سے وہ پورا آئین پاس کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے مذاکرات کیے، طویل مذاکرات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں پہلے عبوری آئین آیا، پھر اس کے بعد مستقل آئین آیا، اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا. تمام سیاسی جماعتیں، مختلف الخیال جماعتیں، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، سیکولر جماعتیں، رائٹرز، لیفٹرز، سینٹرلز، سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ آئین قوم کو اور ملک کو مل گیا. ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی یہی مظاہرہ دیکھا کہ پورے ایوان نے 9 مہینے محنت کر کے، 9 مہینے کے طویل عرصے میں ہم نے ایک ترمیم تیار کی اور ایوان میں آ کر متفقہ پاس کر لیا. یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ میری زندگی کا ایک تجربہ تھا کہ ہم بڑوں کی بات کرتے تھے کہ وہ بڑے تھے اور ان کا تجربہ تھا اور ان کی بالغ نظری تھی، اور وہ کس طریقے سے آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرتے تھے. لیکن جب 18ویں ترمیم 9 مہینے کے محنت کے بعد ہم نے تیار کی تو یہ اندازہ لگ گیا کہ الحمدللہ آج بھی دنیا کوئی گئی گزری نہیں ہے، اور آج بھی ہمارے پارلیمنٹ اور ان کی پارٹیاں، ان کی قیادت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باوجود اپنے اپنے منشور کے اختلاف رائے کے وہ ایک اتفاق رائے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب 26ویں ترمیم آئی، ٹھیک ہے، ہمارے
پی ٹی آئی کے دوست براہ راست اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن وہ رابطے میں رہے اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی تھی جے یو آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، ہم اس سے ان کو آگاہ کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ان کی تحفظات نوٹ کرتے تھے، ان کا اختلاف رائے نوٹ کرتے تھے، پھر آپ کے سامنے ہم رکھتے تھے، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے اندر ہم نے اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا اور ایک قانون بن گیا، آئینی ترمیم ہو گئی۔ لیکن 27ویں ترمیم کے اوپر یہ جو جمہوریت کا ایک حق ہے، یہ جو پارلیمان کی ایک شائستگی ہے، وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم مطمئن نہیں ہے اس کے بارے میں، اس حوالے سے اطمینان موجود نہیں ہے، نہیں کسی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعوری طور پر ایسا کیوں کیا گیا، اور کیوں قوم کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ آئین کے اوپر انگلی رکھے کہ آئین کا یہ حصہ جو ہے یہ جانبدارانہ ہے، یک طرفہ ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مراعات اور سہولتیں بعض شخصیات کو دی گئی کہ ہمیں ان شخصیات کے حوالے سے، ان مناصب کے حوالے سے، اس کے احترام میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر ایک طبقاتی فرق کہ اس منصب کا بندہ جو ہے وہ ایک الگ حیثیت سے ملک کے اندر مراعات یافتہ ہوگا، اور اس حیثیت کے لوگ جو ہے وہ اس حیثیت میں مراعات یافتہ ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، یہ پہلو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قوم میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اور لوگ طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شخصیات سے بھی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان کے منصب سے بھی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایسے مراعات کسی کو دینا یہ شاید خدمات کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل طبقاتی فرق کا اور امتیاز کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، قانون سازی 26ویں ترمیم میں بھی ہوئی، وہاں پر ہم نے کچھ ترامیم پیش کی تھی، سود کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہم نے شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا آئینی راستہ اختیار کیا، ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ڈیبیٹ کے لیے پارلیمان میں پیش کرنے کا دستوری حق حاصل کیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ سب کچھ دفع الوقتی تھا؟ اس وقت مجبوری تھی، کچھ حاصل کرنا تھا تو اس میں جو چیز آئے آپ قبول کرتے چلے جائیں؟ یہ چیز میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے بڑے بونے پن کا مظاہرہ ہے، اس طریقے سے سوچنا کہ جی بس ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ اور بات مانو، اور آگے پھر اس کے بعد جی ایک قانون بنا دینی مدارس کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے حوالے سے، دوسرا ابھی تک اس حوالے سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ سب گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے کہ جب قانون پاس ہوا تو قانون میں یہ ڈرافٹنگ ہم نے نہیں کی تھی، یہ ڈرافٹنگ گورنمنٹ نے کی تھی، اعظم تارڑ صاحب کی طرف سے یہ قانون آیا تھا، اور اس میں صرف ان مدارس کا ذکر تھا کہ جو 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور تنظیمیں تھیں کہ جو وزارت تعلیم کے تحت ایک جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں اس کو ضمناً ایک اختیار دیا گیا۔ جی ٹھیک آج ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے انتظامیہ خاص طور پر پنجاب میں ٹھیک ہے، علماء کرام کے ہاتھ مروڑ کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے، حالانکہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اگر وہاں جاتا ہے تو پھر مدرسہ بھی ٹھیک ہے، پھر رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، پھر اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر دوسری سائٹ پر وہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب اجازت دیجیے تاکہ ایجنڈا کافی ہے اور میں میرے سے کوئی زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا کچھ رہا۔ چیزیں
میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی میں تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرا آپ سوچیں بھی کہ اگر 18 سال سے کم عمر کو آپ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس کو بالغ تصور نہیں کرتے تو معاشرے میں کتنی پیچیدگیاں آتی ہیں، اور آپ نے 18 سال سے پہلے کے نکاح کو، شرعی نکاح کو، اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا ہے، آپ نے اس کی سزا زنا بالجبر کی تجویز کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ ان کو جنسی زیادتی بھی کہیں، ایک طرف آپ ان کو زنا بالجبر سے بھی تعبیر کریں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے تو وہ جائز ہوں گے اور اس کی کفارت مولانا صاحب ایجنڈا بہت بڑا ہے، پلیز تو ایک تو یہ مہربانی کیجئے وائنڈ اپ کر لیں۔ دوسری چیزیں جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہیں، حضرت یہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل مسترد کر چکی ہے، شرعی عدالت مسترد کر چکی ہے۔ جب ہمارے وہ ادارے جس کی حیثیت یا عدالت کی ہے یا ہمارا آئینی ادارہ جو سفارشات پیش کرتا ہے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو آپ نے اغراض و مقاصد میں لکھا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے مطالبات کا تقاضا ہے۔ کیا آپ نے اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے آئین اور انسانی حقوق کا حلف اٹھایا ہے، یا آپ نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہے جس آئین کے تحت آپ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کے پابند ہیں، اس کے خلاف نہ کرنے کے آپ پابند ہیں؟ اس حوالے سے ذرا اپنا امتحان لیجئے، اور جو غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں نوٹ کریں۔ یہ چیزیں یہاں تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینے والے کام تو آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کون سا جواز ہے، کون سی شریعت ہے کہ جس کے تحت آپ ایسے کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ہمیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جائز مخالفت کرتا ہوں، میں جذباتی مخالفت نہیں کرتا، میں صرف پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں کیا کرتا، میں اس ایوان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس کو آپ ریموو کریں، واپس کریں، جس طرح کہ آج آپ نے کچھ چیزیں omit کی ہیں اس کو بھی آپ omit کریں، اور آئین کو ٹھیک کریں اور قانون کو ٹھیک کریں۔ ہم اس ملک میں گھریلو تشدد والا قانون، اس پر حضرت جب پنجاب میں یہ قانون آیا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے وہاں مذاکرات ہوئے تھے، اور پروفیسر ساجد میر صاحب جو حکومت کے اتحادی تھے وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، ڈٹ کر کہا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ہزار اتحادی صحیح لیکن ہم آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی چیزیں آج جائز ہو گئی، اس زمانے میں آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ نہیں ہوگا، لیکن آج وہ سب کچھ جو مغرب چاہتا ہے، جو مغرب کی خواہشات ہیں، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قَالُوا يَا رسول اللہ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ ایک زمانہ آئے گا جب تم بالشت اور قدم قدم پچھلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو آپ وہاں بھی ان کے پیچھے پیروی کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج آپ مغرب یہود و نصارہ کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ مسلمان قوم 25 کروڑ پاکستانی مسلمان قوم کے شاعر نشان نہیں ہے۔ ذرا اس حوالے سے ہمارے چہرے کو خدا کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنا دیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار جی، مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اسپیکر، جی باقی تشریف رکھیں۔ شور شرابے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بات ہے قانون کی۔ آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے، اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی، لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون
وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے، چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں، تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کر لیجیے، اور گوہر صاحب بھی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں۔ باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے، یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے، اس اثر کو کم کیا جا سکے۔ دو باتوں پہ اس میں اعتراض ہے۔ میں یقیناً جو ہے نا مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے، مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا، ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے، دو چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہیں۔ ایک سیکشن 35 سر، سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے، پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کال دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ، اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ، دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا سر؟ جب آپ اس کو کر دیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی۔ آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا، اس کے اوپر فوقیت رکھے گا۔ تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی۔ عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی، ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں، اور انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی، مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو، سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا۔ جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس ایچ پہ، جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے۔ ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں، تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے۔ تو یہ 100 موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں اس عمل کی منافی ہو جائے گی۔ تو یہ 100 موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا، عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں، تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعظم صاحب، میں آپ اس پہ صرف یہ جو ٹیکنیکل ایشو given by Senator Kamran Murtaza. جی اس کلوز 35 کو اومٹ کیا جائے۔ آل دوز ان فیور آف اٹ میں سے آئے، آل دوز اگینسٹ اٹ میں سے نو۔ آئی تھنک the ayes have it, consequently clause 35 stands omitted۔ اب Be renumbered. عالیہ کامران صاحبہ کو دے دیتے ہیں، وہ اپنا موو کریں۔ عالیہ صاحبہ جی سر، موو کیجئے۔ سر سوری دوبارہ ریپیٹ کیجئے۔ یہ 35 کلوز تھی، آپ کی امینڈمنٹ تھی، انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا ہے، میں نے پٹ کر کے تو یہ وڈرا ہو گئی ہے، تو آپ کا بھی یہی مقصد تھا؟
जी मेरा मकसद यही था कि 35A को ओमिट कर दिया जाए सर। जी यही कर दिया उन्होंने, अभी हमने करा दिया है। शुक्रिया जी। ठीक है अपना आजम साहब। और सर 36 भी री नंबर्ड है 35 सर, वो आ जाएगा इसके बाद। जी